تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. اب یہاں ہمارے بعض اسکالرز نے یہ نقطہ نکالا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد موسیقی ہے، شاعری ہے، مصوری ہے، ادب ہے، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں. اس پہ کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ میں 1400 سالہ مفسرین کا جو تبصرہ ہے ان دو آیتوں کے بارے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں زینت سے مراد لباس ہے. یہی تفسیر منقول ہے حضرت مجاہد سے، حضرت عطا سے، حضرت ابراہیم نخعی سے، حضرت سعید بن جبیر سے، حضرت قتادہ سے، حضرت سدی سے، حضرت ضحاک سے. یہ پہلی اور دوسری صدی کے مفسرین کرام ہیں جن سے یہ تفسیر منقول ہے کہ آیت نمبر 31 میں اور آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد لباس ہے. تیسری صدی میں فرا نے معانی القرآن میں، ابن قتیبہ نے غریب القرآن میں، اور چوتھی صدی میں امام طبری نے جامع البیان میں یہی لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں زینت سے مراد لباس ہے. امام طبری نے تو عجیب بات لکھی ہے، رزق کے بارے میں تو مختلف آراء ہیں اہل تفسیر کی، لیکن بعد اجماعہم علی ما قلنا کہ زینت کے بارے میں جو موقف ہم نے اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد لباس ہے، اس پر تو سب کا اجماع ہو چکا ہے. تو گویا یہاں دونوں آیتوں میں زینت سے مراد لباس ہے. امام طبری کے بقول اس پر اجماع ہو چکا ہے. اسی چوتھی صدی میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم نے یہی بات ذکر کی ہے. پانچویں صدی میں امام ثعلبی نے الکشف والبیان میں، اور امام سمعانی نے تفسیر القرآن میں، اور امام بغوی نے معالم التنزیل میں. یہ چھٹی صدی کی بات ہے. امام زمخشری نے تفسیر کشاف میں یہی بات نقل کی ہے. آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے. ساتویں صدی میں امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن میں، امام بیضاوی نے انوار التنزیل میں. آٹھویں صدی میں امام نصفی نے مدارک التنزیل میں، امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں. نویں صدی میں امام نیساپوری نے غرائب القرآن میں. 10ویں صدی میں امام سیوطی نے در منصور میں. 12ویں صدی میں اسماعیل حقی نے روح البیان میں، اور 13ویں صدی میں امام آلوسی نے روح المعانی میں. 14ویں صدی میں امام مراغی نے تفسیر مراغی میں، اور 15ویں صدی میں شیخ ابو بکر الجزائری نے اپنی تفسیر ایسر التفاسیر میں یہی قول نقل کیا ہے کہ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے. یوں 15ویں صدی تک کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے، جو طواف کے وقت بھی اور ہر مسجد میں آنے کے وقت اور آتے ہوئے ہر حال میں پہنی ہوئی حالت میں آنے کا حکم ہے. میں نے 1400 سال کے مفسرین کے حوالہ جات اور ان کی تفاسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے کہ آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہے. اگر اس سکالر نے آیت نمبر 32 میں زینت سے مراد موسیقی، شاعری، مصوری کو مراد لیا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ 1400 سالہ مفسرین کی آراء اور ان کے حوالہ جات سے ثابت کر دیں. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر خود ساختہ معانی سے کریں، من مانے معانی سے کریں، اور رنگیلے معانی کے ساتھ کریں؟ یہ صورتحال اس بات کی واضح طور پر خبر دیتی ہے کہ اتنے بھاری بھرکم دعوے، قرآنی مطالعہ، قرآنی تحقیق، قرآن یہ کہتا ہے، اس کے پیچھے کتنا مطالعہ ہوتا ہے، کتنی ریسرچ ہوتی ہے. ان دو سوالوں کی روشنی میں اور میری ان گزارشات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح ہو گئی. یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ تیسری بات یہ عرض کروں گا کہ خود امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں زینت سے مراد لباس ہی لیا ہے. یہ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اس اسکالر کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے استاد ہیں.
تو ان کے استاد بھی یہی تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31-32 میں زینت سے مراد لباس ہے، تو انہوں نے موسیقی کا معنی کہاں سے لے لیا؟ یوں 20 تفاسیر کا حوالہ آپ کے سامنے پیش ہوا کہ 31 اور 32 آیت میں زینت سے مراد لباس ہے، تو یہ خود ساختہ، رنگیلا اور من مانا مانا انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ اس کا حوالہ ان کے ذمے قرض ہے۔ آخر میں صحیح مسلم کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ امام مسلم نے کتاب التفسیر میں یا بنی آدم خذوا زینتکم کی تشریح میں اسی زینت کے لفظ سے لباس مراد لیا ہے، لہٰذا اس سے موسیقی لینا یہ قرآنی الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ان دونوں آیتوں میں زینت سے مراد لباس تھا، 1400 سالہ مفسرین بھی یہی کہتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی اسی حکم کی وضاحت ہے، لہٰذا زینت سے مراد موسیقی وغیرہ لینا یہ ان اسکالرس کا خود ساختہ معنی تو ہو سکتا ہے، قرآنی مفہوم ہرگز نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح قرآنی فہم کی توفیق عطا فرمائے اور 1400 سالہ مفسرین کی راہ سے ہٹ کر اپنے پاس سے معانی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور لوگوں کو قرآن کے نام پر گمراہ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔